سلسلہ مقالات کے بعد اب ہم تجربات و تاثرات کے سلسلے کا آغاز چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ مختلف دینی، دعوتی اور اصلاحی اور روحانی میدانوں میں لگے ہوئے حضرات آپ کے سامنے اپنی اپنی فیلڈ اور اپنے میدان کے تجربات پیش فرمائیں گے۔ ان تجربات کی پیشی کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں ایک طرف بہت سارے وہ فضلاء و فارغین و مستفیدین ہیں جو ایک طویل عرصے سے میدان عمل میں لگے ہوئے ہیں، مختلف و متنوع کام الحمدللہ بہت بہترین انداز سے انجام دے رہے ہیں اور اس کے بڑے عمدہ نتائج بھی ہمیں دیکھنے و سننے کو ملتے ہیں، اور ان حضرات کو اپنی فیلڈ کا اچھا خاصا تجربہ و اندازہ ہے۔ دوسری طرف ہم میں ایسے ابنائے جامعہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو ان میدانوں میں ابھی لگے ہیں یا انہیں اس سلسلے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ لہذا یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیوں نہ ہم ابنائے جامعہ کے تجربات و تاثرات آپس میں شیئر ہوں، ہمارے مابین ان کا مذاکرہ و تکرار ہو، تاکہ بعد والے پچھلوں کے تجربات و اندازوں سے فائدہ اٹھائیں اور کام و کاج میں آسانی و سہولت ہو اور نتائج و ثمرات میں بہتری، عمدگی اور پائیداری پیدا ہو۔ چنانچہ اسی مقصد سے گزشتہ سیمینار میں بھی بعض علماء کو کچھ خاص عناوین اس سلسلے میں دیے گئے تھے، اور اس مرتبہ بھی بعضوں کی خدمت میں کچھ منتخب عناوین دیے گئے ہیں۔ لہذا میں اب بغیر کسی تاخیر کے اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں 3 حضرات علماء اپنے تجربات و تاثرات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سلسلے کا پہلا عنوان ہے منصب امامت کی ذمہ داری۔ ہم میں بہت سارے حضرات علماء اپنے اپنے علاقوں کی ماشاءاللہ بڑی و اہم مساجد میں منصب امامت پر فائز ہیں۔ منصب امامت ایک ایسا منصب ہے کہ اس کے ذریعے مسجد میں آنے والا ہر فرد امام سے ایک گنا تعلق رکھتا ہے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو امام سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، انسیت و لگاؤ ہوتا ہے۔ ایسے میں امام صرف نمازوں کی امامت کے بجائے اپنے مصلیوں کی دینی و شرعی زندگی کی بھی رہنمائی کرے، ان سے تعلقات کو عمیق و وسیع رکھتے ہوئے ان کی عائلی و معاشرتی زندگی میں بھی دین و شریعت کو لاگو کرنے کی فکر کریں، اور کاروباری و معاملاتی امور کو خدا و رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو اندازہ ہے کہ اصلاح معاشرے کا ایک بہت بڑا باب انشاءاللہ قابو میں آ سکتا ہے، اور فرد سے جماعت تک کی اصلاح کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لہذا اس اہم عنوان پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں جامعہ کے قدیم فارغ مولانا مفتی محمد اسعد اللہ صاحب کولار کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے مدرسہ رفیق العلوم آمبول اور دارالعلوم دیوبند سے عالمیت مکمل کرنے کے بعد جامعہ ہادہ سے افتاء کی تعلیم حاصل کی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد سے ہی حضرت والا کی اصلاحی مجالس میں پابندی سے شریک رہتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے نیک و صالح اور خوش اخلاق شخصیت کے مالک ہیں۔ فی الحال آپ مدرسہ مدینہ العلوم کولار کے ناظم و ذمہ دار ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ مولانا کو دعوت دیتا ہوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ میں اپنے بات مکمل کر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر حضرت اقدس دامت برکاتہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کی نظر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے ہوں۔ صبح سے اجنبیت کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ شعبہ افتاء میں جو ہمارے ساتھ شریک تھے ڈھونڈ کر بیزار ہو گیا ہوں، کوئی بھی نظر نہیں ہے۔
بعد میں اساتذہ کی طرف نظر کیا تو ہم کو جن اساتذہ نے پڑھایا تھا حضرت اقدس حضرت مفتی رفیق احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد نعمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ کی طرف نظر کیا تو اساتذہ بھی نظر نہیں آئے. لیکن بعد میں حضرت اقدس جن سے الحمدللہ میں نے کتاب پڑھی ہے، حضرت کے چہرے کو دیکھا تو تسلی ہوئی کہ حضرت کی شخصیت تو موجود ہے. تو الحمدللہ میں یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے جو مجھے مضمون دیا گیا ہے. الحمدللہ تقریباً فراغت کے بعد سے لے کر 12 سال تقریباً ہوئے امامت میں لگا ہوں. اللہ کا احسان فضل و کرم ہے. کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی، ابھی اس سے پہلے جو مقالہ پیش ہوا حضرت الاستاذ مولانا صغیر احمد صاحب شریف برکاتہم کا، ان کے بعد مجھے لایا گیا ہے گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. یعنی ناظم صاحب نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. تو خیر ٹوٹی پھوٹی جو بھی تیار کر کے آیا ہوں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محترم عزیز دوستوں، امامت بہت ہی عظیم الشان، جلیل القدر، مبارک کام اور بڑی ذمہ داری کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اور جاری رہنے والی سنت ہے، اس لیے کہ آپ نے تا وقت رحلت مسلسل صحابہ کی امامت فرمائی ہے اور اس پر پابندی بھی کی ہے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس اہم ذمہ داری کو پابندی سے انجام دیا. اسی لیے امامت کی فضیلت و اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ احادیث اور آثار سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی اس عمل پر پابندی سے ثابت ہوتا ہے. اسلام میں امامت دو طرح کی ہے، امامت کبریٰ، امامت صغریٰ. امامت کبریٰ کی متعلق کچھ تفصیل میں لکھ کر لایا تھا، لیکن حضرت صغیر احمد شریف صاحب دامت حضرت کے مقالے کے بعد میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں آگے چلتا ہوں. امامت کبریٰ. امامت صغریٰ جو ہے جس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت مشہور ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز کو ایک ایسے امام کے ساتھ جوڑ دے جس میں وہ تمام شرطیں موجود ہوں جو امامت کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ وہ قیام، رکوع، سجدہ، جلوس وغیرہ میں اس کی اقتداء اور پیروی کرے. اسی ربط و جوڑ کا نام امامت ہے. امامت کا حق کس کو ہے؟ فقہا نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو شخص فن قرات سے واقف ہو اور متقی ہو، اور اسی طرح اگر تقوی میں سب برابر ہو تو عمر کا لحاظ کیا جائے گا، پھر اخلاق، حسب، نسب کا لحاظ کیا جائے گا. اگر اس میں بھی سب برابر ہو تو پھر مقیم شخص سب سے زیادہ امامت کے لیے بہتر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو احکام نماز سے واقف ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ کب نماز صحیح ہوگی، کب نماز کے اندر بگاڑ آئے گا، کب نماز فاسد ہوگی، کب نماز مکروہ ہوگی. مزید امامت کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ امام معرفت الہی سے آشنا ہو، امام لایانی باتوں سے پرہیز کرنے والا ہو، امام ہر برائی سے چشم پوشی کرنے والا ہو، آگے بڑھنے کی وجہ سے، آگے مسلح پر رہنے کی وجہ سے اپنے گناہوں پر رونے والا ہو، پچھلی خطاؤں اور بیکار کاموں اور کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو، مقتدیوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور نہ کمتر کو اپنے سے اچھا سمجھے. جب اس کے متعلق ایسی بات کی جائے جو اس کے اندر ہو یا جس سے وہ بری ہو تو اپنے نفس کے لیے وہ غیرت میں مبتلا نہ ہو، لوگوں کی تعریف کا خواہاں نہ ہو اور نہ ہی ان کی مذمت کی پرواہ کرتا ہو، حلال روزی کھاتا ہو، کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہو، لباس میں تواضع ہو، لوگوں کے رازوں کو افشا کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کی برائی کرتا ہو. جب نماز پڑھنے کے لیے محراب میں جائے تو اس دھیان سے کھڑا ہو کہ وہ انبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی جگہ پر کھڑا ہے اور رب العالمین سے مناجات اور رازداری کر رہا ہے، اور اپنے پیچھے مقتدیوں کی نماز کی تکمیل کے متعلق تحری اور اجتہاد سے کام لے کہ مقتدی اس کے حوالے ہیں. لہذا
مقتدیوں میں سب سے کمزور کی رعایت کرتے ہوئے ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اپنے آپ کو ان سے بھی کمزور اور ان کی امامت کو باعث آزمائش سمجھے، اور یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی اور اس کی مقتدیوں کی نماز کی ادائیگی کے متعلق سوال کرے گا، چونکہ امام اور مقتدی کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے جو بے غرض اور بے لوث رشتہ ہوتا ہے۔ آج کل امام کے دل میں مقتدی سے متعلق نہ اس رشتے کا خیال ہے اور نہ ہی مقتدی کے دل میں امام سے متعلق اس رشتے کا خیال ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ محلے کا مصلی نماز کے لیے مسجد آتا ہے، امام کی اتباع میں نماز ادا کرتا ہے، مہینوں بلکہ برسوں سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر نہ تو امام کو مقتدی کا تعارف ہے نہ ہی مقتدی کو امام کا تعارف ہے۔ دونوں برسوں سے ایک روحانی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر دونوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام صاحب اپنے تعلقات استوار کرے، مصافحہ کرے، خیر خیریت دریافت کرے، بیمار ہو تو ان کی عیادت کے لیے جائے، ان سے ان کا تعارف معلوم کرے، کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، پھر اپنا تعارف پیش کرے، لیکن یاد رکھے کہ یہ سب بے غرض ہو کر پوچھے، اچھی مقتدیوں سے اچھی بات کرے۔ امام کا مقتدیوں سے پہلے مرحلے میں اچھی بات کرنا امام اور مقتدیوں کے درمیان محبت قائم ہونے اور رہنے کا ذریعہ ہے۔ امام اور مقتدیوں کے درمیان اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ اگر کسی مقتدی کو کوئی تکلیف پہنچے تو امام کو وہ تکلیف گرا محسوس ہو، اور امام اپنے مقتدی کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہی وہ سنت ہے جو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو اپنی کتاب میں اس طرح بتلایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے اور مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اگر آج کا امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم سنت کو اپنی زندگی میں پیدا کر لے گا تو یقیناً مدینہ منورہ کا پاکیزہ اور روحانی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ امام کا میدان صرف محراب مسجد نہیں ہے، بلکہ امام کا میدان وہ سارا محلہ ہے جس محلے کی مسجد میں وہ امامت کرتا ہے، جس مسلح پر کھڑے ہو کر وہ امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہی وہ مسلح ہے جس پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت مسلح اور محراب تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پورے سماج کو اپنے گھیرے اور دائرے میں لیے ہوئے ہوتی تھی۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ محلے کے مظلوم کی حمایت کرے، مقامی جگہوں میں مصالحت کرے، محلے کے غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو بڑھائے، اخوت اسلامی کو فروغ دے، ایک صالح معاشرے کے قیام کی کوشش کرے، اور سب سے اہم بات امام کی یہ ہے کہ امام دینے کا مزاج پیدا کرے، لینے کا مزاج پیدا نہ کرے۔ امام دینے کا مزاج پیدا کرے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے، اگر امام لینے کا مزاج پیدا کرے گا تو اس کو لوگوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ استغنا کی عظیم صفت کو اپنے اندر ملحوظ رکھے، مسلمانوں کے باہمی مسائل کی فکر کرے، مقتدیوں سے اللہ کے لیے محبت کرے، امام حق گوئی کو اپنائے، ایثار اور احسان سے کام لے، مقتدیوں کے درمیان جوڑ پیدا کرے، محلے میں محبت اور الفت کا ماحول پیدا کرے، صبر و تحمل سے کام لے، اور اسی طرح بغض اور کینے سے گریز کرے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ سے بچے، تکلف اور تصنع سے بچے، معاملات صاف شفاف رکھے، بے رخاپن نہ اپنائے، اپنے مقتدیوں کو اسلامی وضاقتہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا رہے، اپنے مقتدیوں کو دین علم کے حصول کی ترغیب دیتا رہے، ممبر و محراب کی طاقت کو سمجھے، حق گوئی کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دے، مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ درس قرآن درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھے، چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا قیام عمل میں لائے، اگر کسی دوسری ذمہ داری میں نہیں ہو خود مکتب کی ذمہ داری سنبھالے، منظم مکتب چلانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کے اندر مکتب اور دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے لوگ بہت جدوجہد کرتے ہیں، اسکول کے ساتھ ٹیوشن کا انتظام،
پھر آن لائن کلاسز کا انتظام وغیرہ، قرآن سیکھنے کے لیے آدھا یا پاؤ گھنٹہ کسی مولانا یا حافظ صاحب کو گھر بلا لیا اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، جبکہ اس سے فائدے کے بجائے زیادہ نقصان محسوس ہوا ہے۔ اگر مسجد کے امام اپنی ذمہ داری سمجھ کر مسجد میں بچوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کریں گے، اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا، جو علماء حفاظ ٹیوشن کے نام پر گھر گھر جا کر پڑھانے کا دھندا بنائے ہوئے ہیں، ان کو مکتب میں پڑھانے کا موقع ملے گا اور یہ غیر شرعی کام سے وہ بچ جائیں گے۔ جہاں مکتب اچھے اور منظم انداز میں چلتا ہے، وہاں بچوں کی کثرت کو دیکھا گیا ہے۔ نیز تعلیم بالغان کا انتظام کرے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، خصوصاً بعد نماز عشاء نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بیکار وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں چوراہوں میں گپ شپ کرتے ہوئے، موبائل کے اندر وقت ضائع کرتے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے، نشہ اور چیزوں کا استعمال تو اب عام ہو گیا ہے، جس کی روک تھام کی ذمہ داری مسجد کے امام صاحب کی ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم بالغان کا انتظام کرے، اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کے متصل اپنے مکان میں یا کسی اور جگہ جہاں پردے کی مکمل پابندی ہو، تعلیم نسوان کا انتظام کرے اور وہاں پر ان کو پاکی طہارت کے مسائل، اولاد کی تربیت، کالج کی بچیاں ہیں تو پردے کے ساتھ اپنی تعلیم کو کیسے جاری رکھنا ہے وغیرہ چیزوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ مستورات کا اجتماع رکھ کر ان کی ذہن سازی کی جائے۔ غیر شرعی رسوم و رواج جیسے شادی کے موقع پر ہلدی، شکرانہ، مہندی کی رسم، نکاح کے بعد جلوہ، ولیمے میں اسراف، فضول خرچی، بے حیائی کے کام، برتھ ڈے کا پروگرام، بچیوں کو کان چھیدنے کا رسم، بچی بالغہ ہوئی تو اس کا رسم، ایسے فضول اور بیکار کاموں، اس کے علاوہ کئی ایسے رسوم و رواج ہیں جس کے کرنے والی اکثر مستورات ہوا کرتی ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے مستورات کو ترغیب دیتے رہے۔ اور خاص کر آج کے معاشرے کے اندر، موجودہ حالات کے اندر سنگا جو کہ سود کی ایک قسم ہے اور وہ صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں فکر کرنا یہ بھی امام مسجد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجد کی کمیٹی کو ساتھ لے کر یا محلے کی نوجوان کمیٹی کو ساتھ لے کر وقتاً فوقتاً برموقع برمحل اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرے، بزرگان دین کو دعوت دے کر ان کی نصاحی عالیہ سے محلے والوں کو مستفید کرائے اور خود بھی جمعہ کے بیانات میں اس کی فکر کرے، کیونکہ جمعہ کا ایک موقع ہے ہم اپنا پیغام امت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس مسائل کا اہتمام کرے جس میں موجودہ زمانے کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جائے اور نئے فتنے جو وجود ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان اس میں گھستے جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کی خاص فکر کرے اور ان کو سمجھا کر اللہ والوں سے ان کا تعلق مضبوط کرائے، جس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کی ماہانہ مجلس میں لانے کی ترتیب بنائے۔ شہر والے ہیں تو ہفتہ واری مجلس جو بیدواری میں ہوتی ہے اس میں ساتھ لا کر ان کے دلوں کو بنانے کی فکر کرے، جب جا کر یہ کامیاب امام ہم بن سکتے ہیں۔ یہ چند سطور تھے جس کی ذمہ داری اختر کو دی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضرت اقدس دامت برکاتہم کی توجہ سے ترتیب دے کر آپ کے گوش گزار کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کامیاب امام بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے توجہ فرمائی اور مجھ جیسے حقیر فقیر افکر کو اس ذمہ داری کو سونپا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سایہ عاطفت کو صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ماشاءاللہ مولانا نے اپنے تجربات کی روشنی میں امامت کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں پر ضروری گفتگو فرمائی اور ایک امام کے لیے دائرہ کار کی وسعت کیا ہو سکتی ہے اور کیا کیا میدان عمل ہو سکتے ہیں ان کی جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ مولانا کو اجر جزیل نصیب فرمائے۔ تاثرات کے اس سلسلے میں 2 تاثرات یا 2 عناوین ہمارے باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسی جلسہ گاہ میں نماز ظہر ادا کی جائے گی اور ظہر سے فارغ ہونے کے بعد جو ماحضر ہے اس کے لیے ہم سب
یہاں سے رخ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 2 بیانات انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ ایک ہمارے اس سیمینار کے مہمان خصوصی حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم جو تشریف لائیں گے، اور آخری بیان انشاءاللہ حضرت کا کلیدی خطاب ہوگا، اس سے ہم انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے۔ تاثرات و تجربات کی پیشی میں دوسرا عنوان امت کے نوجوانوں سے متعلق ہے۔ ہر قوم کا نوجوان طبقہ اس قوم و ملت کا مستقبل اور امید کی کرن ہوتا ہے، لہٰذا نونہالان امت مسلمہ کے اندر جس قدر ایمان کی پائیداری، علم کی پختگی، عمل کی پاکیزگی اور فکر و خیال کی بلندی اور شعور و احساس کی مضبوطی ہوگی، اسی قدر ملت اسلامیہ کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے جدوجہد کا میدان امت کے نوجوان بھی ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ بہتر مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن باستثناء قلیل عام طور پر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی حالت ابتر سے ابتر بنتی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ ہے تو دوسری جانب باطل اپنے حملوں کا شکار انہی کو بنانے میں لگا ہے۔ کہیں ان کے ذہن کو ابتداء کی گندگی سے آلودہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں منشیات و نشاور چیزوں کے ذریعے ان کو کمزور بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ایک طرف فحش و بے حیائی کی چیزیں انہیں لاغر و کھوکھلا بنانے میں لگی ہیں، تو دوسری طرف بے شمار فتنے ان کی قوت خیالی کے عدم استحکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مخصوص فکر اور لابی میں انہیں استعمال کرنے میں لگے ہیں۔ ایسی نازک صورتحال میں نوجوانوں کے اندر دینی شعور کو بیدار کرنا وقت کی اہم و سخت ضرورت ہے، لہٰذا میں نوجوانوں میں دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت اور اس کی شکلیں اس عنوان سے اپنے تجربات و تاثرات کو بیان کرنے کے لیے مولانا مفتی محمد عمر سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے جامعہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم وقف دیوبند سے سند فضیلت حاصل فرمائی، پھر جامعہ ہی سے افتاء کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ بڑے خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک ہیں، اساتذہ و طلباء کے مابین ہر دل عزیز ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں